صفحہ نمبر 26 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، طے کر دیا گیا ہے تمہارے لیے قصاص، فی القتلی، مقتولین میں، الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام، والانثی بالانثی، اور عورت کے بدلے میں عورت، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر اگر معاف کر دیا گیا ان کی طرف سے اپنے بھائی کے لیے کچھ، فاتباع بالمعروف، تو اس کی پیروی کی جائے اچھے طریقے سے، واداء الیہ باحسان، اور ادائیگی کی جائے نیکی کے ساتھ، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے اور رحمت ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك، پس جس کسی نے حد سے تجاوز کیا اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے نیکی کے بڑے بڑے اصول بیان فرمائے۔ وہ 6 اصول ہیں جن کے مطابق اگر انسان اپنی زندگی بنائے تو گویا وہ ابرار کے اندر شامل ہو جاتا ہے، نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب انہی ابواب البر، نیکی کے وہ بڑے بڑے باب جو ہیں، ان کی تفصیل اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ سے شروع فرمائی، اور یہ سورۃ مبارکہ کے آخر تک اسی آیت مبارکہ کی تفصیل ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو آج پڑھی گئی، ان میں اللہ پاک نے قصاص کے قانون کو بیان فرمایا۔ قصاص کا لفظی معنی برابری ہے، اور اصطلاح شریعت میں بدلہ لینے کو قصاص کہا جاتا ہے۔ پورا بدلہ لیا جائے، بدلہ لینے میں ظالم نہ بنا جائے، زیادتی نہ کی جائے، اسی کو شریعت میں قصاص کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے قصاص کو بیان کیا
اس کی وجہ کیا ہے؟ غالباً یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ معاملات کا دین عبادات کے دین سے بھی اہم ہے۔ عبادات کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، جبکہ معاملات کا تعلق بندوں کا بندوں کے ساتھ ہے، یعنی یہ حقوق العباد کے مسائل ہیں۔ اور حقوق اللہ تو اللہ رب العالمین رحیم و کریم ذات ہے، اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق کے متعلق وہاں بھی دستور یہی ہے کہ جب تک بندے معاف نہیں کریں گے معافی نہیں ملے گی۔ اور معاملات میں چونکہ حدیث مبارک میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ جو ہوگا وہ خون کا فیصلہ ہوگا، قتل کا فیصلہ ہوگا۔ عبادات میں سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا، معاملات میں سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ قتل کا حساب ہوگا۔ اسی وجہ سے شاید اللہ پاک نے یہاں سب سے پہلے قصاص کے قانون کو بیان کیا۔ اس معاملے میں پہلی شریعتوں میں اور اسلام میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلی شریعتوں میں قتل کا بدلہ قتل ہی ہوا کرتا تھا، قاتل کو قصاص میں قتل ہی کیا جاتا تھا، لیکن اسلام کے اندر تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے اگر ورثائے مقتولین اس پہ اصرار کریں، اور اگر ورثائے مقتولین معاف کر دیتے ہیں یا دیت پہ راضی ہو جاتے ہیں تو شریعت نے اس کا بھی ان کو حق دیا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم قصاص نہیں لیتے، قاتل کو قتل نہیں کرواتے، لیکن یہ ہمیں دیت دے دے، تو دیت کو بھی اسلام نے دوسرے نمبر پہ جائز رکھا ہے۔ اور اگر وہ بالکل معاف کر دیتے، دیت بھی نہیں لیتے، ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، صبر کر جاتے ہیں، تو شریعت اسلامیہ نے اس کو بھی جائز قرار دیا۔ اور اس معاملے کے اندر اصل معاملہ جو ہے وہ قاتل اور مقتول کے ورثاء کا ہے۔ مستغیث استغاثہ مقتول کے ورثاء ہوں گے، حکومت نہیں ہوگی۔ حکومت کا کام صرف قصاص دلوانا ہوگا، معاملے کو حل کروانا ہوگا۔ معاملے کے مدعی جو ہوں گے وہ مقتول کے ورثاء ہی ہوں گے، وہ فیصلہ کریں گے، وہ طے کریں گے کہ ہم نے قصاص لینا ہے یا ہم نے دیت لینی ہے یا ہم نے معاف کرنا ہے۔ حکومت کا اس میں عمل دخل صرف اتنا ہوگا کہ وہ قانون کو خود نافذ نہیں کریں گے لوگ، بلکہ حکومت نفاذ کروائے گی۔ قصاص لیں گے تو قصاص لے کے دے گی، دیت لیں گے تو دیت لے کے دے گی، معاف کر دیں گے تو حکومت معاملے کو صاف کر دے گی۔ انگریز کے قانون کے اندر قتل کی مستغیث اور استغاثہ اور مدعی حکومت سمجھی جاتی ہے۔ حکومت کی مرضی معاف کرے، حکومت کی مرضی دیت لے، حکومت کی مرضی قصاص لے، اور پھر اگر دیت لیتی ہے تو وہ بھی بیت المال میں جمع کی جاتی ہے، جبکہ اسلام کے قانون میں یہ ہے کہ دیت مقتول کے ورثاء کو دی جائے، جن کا بندہ قتل ہوا ہے دیت کی رقم ان کو دی جائے۔ میرے محترم دوستو، قتل کی بھی ہر قسم پہ قصاص نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے قتل کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے قتل عمد، جان بوجھ کے قتل کرنا، اور صرف اس ایک قسم کے اندر قصاص ہے اگر لینا چاہیں تو۔ قتل عمد کیا ہے؟ کسی کو ارادتاً جان بوجھ کر اس نیت سے مارنا کہ اس کو مارنا ہی چاہتا ہوں، اور مارنا بھی کسی ایسے آلے کے ساتھ جس سے بندہ مر جاتا ہے، خنجر کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، نیزے کے ساتھ، یا آج کل پسٹل کے ساتھ، بندوق کے ساتھ،
ایسی چیز سے مارے اور مارنے کا ارادہ بھی ہو کہ میں اس کو مارنا ہی چاہتا ہوں، تو یہ کہلائے گا قتل عمد۔ اس پہ ورثاء کو حق ہوگا، مقتول کے ورثاء کو، کہ وہ قصاص لے لیں، اور قصاص کا حق بھی اس طرح ہوگا کہ مقتول کے جتنے ورثاء ہیں وہ سب کہیں کہ ہم نے قصاص لینا ہے۔ مثلا 3 بیٹے ہیں کسی مقتول کے، 4 بیٹے ہیں، سارے بیٹے کہیں کہ جی ہم نے قصاص لینا ہے۔ اگر ان میں سے ایک بیٹا بھی کہے گا کہ ہم نے قصاص نہیں لینا، ہم نے دیت لینی ہے یا ہم نے معاف کرنا ہے، تو قصاص ختم ہو جائے گا، اب معاملہ دیت یا معافی کی طرف آ جائے گا۔ دوسری قسم ہے قتل کی، قتل خطا یا شبہ عمد، یہ 2 قسمیں ہیں۔ شبہ عمد اس کو کہتے ہیں کہ بندہ اس کو مارنا تو چاہتا ہے لیکن اللہ ایسا نہیں جس سے بندہ مرے، یعنی لڑائی ہوئی ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، یا وہ مارنا چاہتا ہے لیکن مارتا ہے ڈنڈے سے، مارتا ہے مکے سے، یا مارتا ہے کسی ایسی چیز سے جس سے عام طور پہ بندہ مرتا نہیں ہے، کوئی آلہ نہیں ہے، کوئی مارنے والی چیز نہیں ہے، ایسی چیز سے مارا لیکن وہ بندہ مر گیا، تو یہ کہلاتا ہے قتل شبہ عمد۔ اس میں دیت ہوتی ہے، قصاص نہیں ہوتا۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ مارنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، ارادہ ہی نہیں ہے مارنے کا، ویسے جو ہے کوئی فائر کیا، ہوائی فائر کیا، کسی اور چیز کی طرف فائر کیا لیکن جا کے لگ گیا اس کو، اس کا تو ارادہ ہی نہیں تھا اس کو مارنے کا۔ یا شکار کی طرف گولی چلائی، بندہ سامنے آ گیا، اس کو تو مارنے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ یا ہمارے یہاں جو ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، گاڑیاں لگ گئی، کسی کو کچل دیا کوئی، اب اس میں ارادہ تو نہیں ہوتا کسی کا مارنے کا، تو غلطی ہو جاتی ہے، جلد بازی ہو جاتی ہے، اور وہ بعض اوقات ایکسیڈنٹ کی صورت میں بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو یہ قتل خطا کہلاتا ہے۔ ان ساری صورتوں میں قصاص نہیں ہوتا، دیت ہوتی ہے۔ اور قصاص کی ایک ہی صورت ہے کہ قتل عمد ہو، جان بوجھ کے قتل کیا جائے اور مارنے والی چیز سے مارا جائے، تو یہ قتل عمد کہلائے گا۔ اس میں ورثاء کو، مقتول کے ورثاء کو حق ہوگا کہ وہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے قصاص لینا ہے، اور جب وہ مطالبہ کریں کہ ہم نے قصاص لینا ہے تو پھر قصاص ہی دلوایا جائے گا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے زمانے میں ایک شخص نے قتل کیا، مقتول کے وارث ایک ہی بیٹا تھا، اس نے کہا میں نے قصاص لینا ہے۔ بہت سے لوگوں نے سفارش کی، اس کو پیشکش کی کہ آپ کو دیت دیتے ہیں، جتنی کہو اتنی دیت دیتے ہیں، آپ معاف کر دو، قصاص نہ لو، لیکن اس نے کہا کہ نہیں میں نے قصاص ہی لینا ہے، تو قانون نے اس کو قصاص ہی دلوایا۔ اس معاملے میں کسی کو معافی کا حق نہیں، مقتول کے ورثاء صرف معاف کر سکتے ہیں، باقی نہ کسی عدالت کو، نہ کسی گورنمنٹ کو، کسی کو حق نہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ بہت سارے نظام، ابھی بھی قانون، بہت ساری چیزیں انگریز کی وہی چل رہی ہیں، بلکہ زیادہ تر وہی چل رہی، طریقہ کار بھی وہی چل رہا ہے۔ اب یہ جو عدالتی نظام ہے، اس کے اندر اسلام میں کہیں بھی نہ کوئی اسٹامپ پیپر ہے، نہ کوئی وکیل ہے، نہ کوئی ایسے طریقہ کار ہے جیسے یہاں پہ ہوتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں، انصاف کے معاملے میں ہم پاکستان والے بہت پیچھے ہیں، 130 نمبر ہے ہماری عدالتوں کا پوری دنیا کی عدالتوں میں۔ پچھلے ہفتے میں پڑھ رہا تھا ایک خبر، گجرات کی ایک خاتون ہے جس کے 2.5 یا 3 مرلے کے مکان کا مسئلہ تھا، کسی نے قبضہ کر لیا، اس نے کیس کیا ہوا تھا،
44 سال پہلے کیس کیا گیا تھا، کیس لڑتے لڑتے خاتون بھی فوت ہو گئی، اب 44 سال کے بعد اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ یہ ہمارا تیز ترین انصاف ہے کہ دادے کیس کرتا ہے، پوتے کے زمانے میں جا کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اور اسلام میں کیا ہے، سیدھی سادھی جو بات ہے وہ خود بندہ قاضی کے سامنے، جج کے سامنے خود جا کے بات رکھے۔ لیکن ہمارے معاملہ درمیان میں بہت ساری کمائی کے ذرائع ہیں۔ میں اگلے دن سنا رہا تھا کہ ایک خاتون کسی جج کے پاس گئی اور جا کے اپنی بات اس کے سامنے رکھی، میرا یہ مسئلہ ہے۔ وہ جج کہنے لگا کہ بی بی تیری گل میری سمجھ نہیں آ رہی، تو اس طرح کر کے وکیل کر کے آ، تو وکیل کے ذریعے گل کا۔ اس خاتون نے جو جواب دیا وہ ہمارے پورے عدالتی نظام کے منہ پر ایک زبردست تھپڑ ہے۔ وہ کہنے لگی کہ پتر گل تینوں سمجھ نہیں آ رہی تو وکیل میں کر کے آؤں، سمجھ تجھے نہیں آ رہی تو وکیل بھی تو کر جا کے کہ اس کی بات مجھے سمجھ آئے۔ اب یہاں جو ہے بات سمجھانے کے لیے وکیل بھی ہمیں ہی کرنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی بات سمجھا سکیں۔ اور پھر آگے وکیل کیا ہوتے ہیں، وکیل کہتے ہیں جی آپ نے اس طرح بیان دینا ہے پھر آپ کے حق میں بات ہوگی، یعنی اصل مسئلہ نہیں بتانا، اصل مسئلے کو اس طرح بیان کرنا ہے پھر قانون کے مطابق آپ کو حق ملے گا۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں انصاف کا۔ انصاف تو یہ کہ جو معاملہ ہوا ہے وہ آپ سامنے رکھیں، اس میں پھر جج دیکھے کہ اسلامی لحاظ سے کس کا حق ہے وہ اس کو دلوائے دے۔ تو خلاصہ یہ کہنے کا کہ ہمارا یہ پورا طریقہ کار، پورا نظم ہی خلاف اسلام ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس کو اللہ پاک بدلنے کی اور اس کو صحیح کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، لازمی کیا گیا ہے، فی القتلى، مقتولین کے بارے میں۔ علماء فرماتے ہیں یہاں قتل نہیں فرمایا، قتلہ فرمایا، جو مقتولین کو کہا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قاتل کو قصاص میں قتل تو کیا جائے گا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جیسے اس نے قتل کیا ویسے ہی قتل کیا جائے۔ مثلا کسی نے کسی کو جلا کے مار دیا، اب ضروری نہیں ہے کہ اس کو بھی جلا کے مارا جائے، مارا جائے گا لیکن طریقہ کار اس کا کیا ہوگا، گردن اتار دی جائے بس۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کو آگ میں جلایا جائے۔ کسی نے کسی کو پانی میں ڈبو کے مار دیا، اب یہ نہیں کہ اس کو پانی میں ہی ڈبو کے مارا جائے۔ تو قتل میں برابری نہیں، مقتولین میں برابری ہے، یعنی قتل کیا جائے گا، طریقہ کار وہ نہیں ہوگا جو اس نے اپنایا۔ اس کی بجائے طریقہ کار جیسے ہمارے یہاں پھانسی ہے، اسلام میں کیا ہے کہ اس کو تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ الحر بالحر، اللہ پاک فرماتے ہیں آزاد کو آزاد کے بدلے میں، غلام کو غلام کے بدلے میں، عورت کو عورت کے بدلے میں۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ برابری ہو، کسی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اگر عورت مرد کو قتل کر دے یا مرد عورت کو قتل کر دے تو برابر میں اس کو نہیں کیا جائے گا، ایسا نہیں۔ اصل میں یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب ایک قبیلے کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہیں اونچی ذات والے اور جن کا بندہ ہم نے مارا ہے وہ ہے گھٹیا ذات والے، یا وہ گھٹیا ذات والوں نے اونچی ذات والوں کا بندہ مار دیا۔ تو اب زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ ذات کے اعتبار سے فیصلے ہوتے، یہ اونچی ذات والے ہیں، ان کا بندہ مرا ہے تو قاتلین کے 2 بندے مارے جائیں گے، یا ان کی عورت ماری گئی ہے تو ان کا مرد مارا جائے گا، یا ان کا غلام مارا گیا ہے تو ان کے آزاد کو مارا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ جس نے قتل کیا ہے قصاص میں وہی ایک قاتل مارا جائے گا، وہ چاہے مرد ہو، چاہے عورت، چاہے غلام ہو، چاہے آزاد ہو۔ اونچ نیچ، ذات پات، برابری، اس میں کسی ذات کو کسی پہ کوئی فوقیت نہیں، سب برابر ہیں۔
یہ نہیں کہ کوئی پڑھا لکھا مارا گیا تو اب کہیں کہ جی ان پڑھ 2 مارے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ سب کی جان ایک ہی ہے، ایک جان کے بدلے میں ایک ہی جان ہوگی، جس نے قتل کیا بس وہی مارا جائے گا۔ اب قاتل بھاگ گیا تو یہ مطلب نہیں کہ اب اس کے باپ کو جو ہے مار دیا جائے یا اس کے خاندان کو مار دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ جو قاتل ہے اسی کو مارا جائے گا، چاہے وہ مرد ہے، چاہے عورت، چاہے غلام ہے، چاہے آزاد ہے۔ اس میں اونچ نیچ ذات پات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ فمن وفی لہ، یہاں سے اللہ پاک نے معافی کے اصول کو بیان کیا ہے۔ اگر قتل کا قصاص معاف کر دیا جائے تو پھر اس کا فیصلہ کیسے ہوگا، اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ اگلی فرصت میں بیان کی جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو شرعی احکامات کو سمجھنے کی، خود اپنی ذات پہ نافذ کرنے کی، اور اپنے پیارے وطن پاکستان میں اس کے نفاذ کی جد و جہد کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔